اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی اس وقت کراچی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. اس کو ٹارگٹ کیے بنا ہم نے ان کی جو بیڈ گورننس تھی اس کو ٹارگٹ کیا, آپ کی جو بیڈ ایڈمنسٹریشن ہے اس کو ٹارگٹ کیا, اور حتی الامکان کوشش یہ رکھے اپنے ہماری جانب سے کوشش یہ رہی کہ جو انتظامی نااہلیاں ہیں اس کو اجاگر کیا جائے, نہ کہ سیاسی جو بیشنگ ہوتی ہے اس کا راستہ اختیار کیا جائے. ہم نے دیکھا ہے پچھلے 5 سالوں میں 18 سے 23 تک جو سلسلے روا رکھے گئے, ہم نے وہ اس ٹریڈیشن کو فالو نہیں کیا. ہم نے ایک ایسے ٹریڈیشن کو ایوالو کیا اس اسمبلی کی تشکیل کے بعد کہ جہاں پر انتظامی نااہلی, بیڈ گورننس کو ہی پوائنٹ آؤٹ کیا جائے, اور کوشش یہ کی جائے کہ وہ مسائل جن سے اس سندھ کے باسی پریشان ہیں ان کو حل کرنے میں ہم اپنا کردار ادا کر سکیں. آج کی تاریخ تک ہمارا ایمبیشن, ہمارا ٹارگٹ یہی ہے. کل جو واقعہ ہوتا ہے, یہ بچہ 10 سال کا بھی بچہ نہیں تھا, اور اس معصوم کی شکل آپ دیکھیں, یہ بچے ہر گھر میں ہوتے ہیں, ہمارے بھی ہیں, ہم سب صاحب اولادیں ہیں, اور یہ بچے جو ہوتے ہیں ذرا اس ساری صورتحال کو اس طرح آپ دیکھ لیجئے کہ اگر یہ واقعہ, میں اپنی بات کر رہا ہوں, میرے بیٹے کے ساتھ ہوتا تو مجھ پہ کیا گزر رہی ہوتی. یہ کوئی مذاق نہیں لگا ہوا ہے اور کوئی سیاست نہیں ہو رہی ہے معذرت کے ساتھ. کل وہ مانگے تانگے کے ترجمان ہیں, ان کی جانب سے یہ بیکار بات کی گئی. دیکھیں میں سخت ادا کرنا چاہ رہا ہوں, میرے منہ میں تو کچھ اور ہی جملہ آ رہا ہے, میں نہیں ادا کرنا چاہ رہا وہ سخت جملے. سیاست آپ کر رہے ہیں جناب, آپ کی انتظامی نااہلی کو بتایا جا رہا ہے, آپ کی بیڈ گورننس کو بتایا جا رہا ہے. آپ کو اس کو ٹھیک کرنے کے بجائے کہ ہاں ہم مانتے ہیں کہ ہم نے شہر میں ہم 16 سال کا اقتدار لے چکے ہیں, ہزارہ ارب روپے کا بجٹ کنزیوم کر چکے ہیں, اور ہم ابھی تک اس شہر میں گٹر کے ڈھکن لگانے کے بھی قابل نہیں ہوئے. بھائی مان لیتے, کل اس کی فیملی کے پاس چلے جاتے. 2023 کی میں اگر سٹیٹس پیش کروں, میرے سٹیٹس نہیں ہے, ریسکیو اداروں کے سٹیٹس ہیں, 60 سے زائد اموات ہو چکی ہے اسی طرح گٹر, مین ہول اور ندی میں گرنے کی وجہ سے. سندھ حکومت سو رہی ہے, مقامی حکومت سو رہی ہے, اس شہر کا میئر سو رہا ہے, اس ٹاؤن کے جو مختلف ٹاؤنز میں یہ واقعات ہوں اس کے چیئرمین سو رہے ہیں. یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس شہر میں جو اوپن مین ہولز ہیں, یہ انہوں نے موت کے گھاٹ بنائے ہوئے ہیں, کنویں بنائے ہوئے ہیں. بھائی لگ بھگ 4 ساڑھے 4 لاکھ 5 لاکھ گٹر کے ڈھکن ہوں گے اس شہر میں میری اطلاع کے مطابق. ان میں سے آدھے جو ہیں شہر میں موجود ہی نہیں ہے, ان گٹر کے اوپر ڈھکن ہی موجود نہیں ہے. یعنی کہ 200 موت کے کنویں مقامی حکومت, سندھ حکومت نے اس شہر والوں کو بنا کے دیے ہوئے ہیں کہ آؤ اندھیرے میں, کیونکہ لائٹ ہم لگا نہیں سکتے, گٹر کے ڈھکن ہم لگا نہیں سکتے, آؤ اس میں ڈوبو اور مر جاؤ. ایک طرف تعلیم کا نظام برباد کر کے رکھ دیا ہے, ایک مخصوص انداز سے شہری سندھ کے بچوں کو مارجنلائز کیا جا رہا ہے, دوسری جانب جو بچے اس سے افیکٹی نہیں ہیں, جن کی عمریں چھوٹی ہیں, ان کے لیے گٹر کے ڈھکن ہٹا دیے گئے, لگائے نہیں گئے تاکہ بچہ آئے اور اس میں مر جائے. کیا شہر اس طرح کی حرکات و سکنات کا متحمل ہو سکتا ہے؟ کیا یہ شہر کا یہ حال رہ گیا کہ اب اس کے اوپر گٹر کے ڈھکن لگانے کے لیے بھی اب ہم پہ یہ الزام لگے کہ چونکہ تم وفاقی حکومت میں ہو تو وزیر اعظم پاکستان سے بات کرو, بھائی ہمارے گٹر کے ڈھکن لگا دیں. یہ مذاق لگایا ہوا سندھ حکومت نے اور مقامی حکومت نے. باتوں کے ٹورنامنٹ کرا لو ان لوگوں سے, بڑی بڑی باتیں کرتے. یقین جانے 16 سالوں میں وہ افریقی ممالک جو پسماندہ تھے ان کی بھی گورننس جو ہے وہ اس سندھ کی حکومت سے بہتر ہے. یہ کوئی سیاسی بات کر رہا ہوں میں, ایک انتظامی نااہلی ہے اس کو بتلایا جا رہا ہے. اور ڈٹائی کا عالم یہ ہے کہ اس مسئلے پر بھائی جائے نا اس گھر والوں سے, ان گھر والوں سے جا کے سندھ حکومت یا مقامی حکومت والے معافی مانگیں. یہ سب جو اصل جڑ ہے, جو وجہ ہے, اصل وہ وجہ کیا ہے میں بتا رہا ہوں. وہ وجہ یہ ہے کہ 2022 میں جب ایک لولا لنگڑا بلدیاتی نظام اس شہر اور پورے سندھ پر, کراچی تک کشمور مسلط کیا جا رہا تھا, ہم جانتے تھے کہ اس نظام میں لوگوں کو ڈیلیور نہیں کیا جا سکتا.
उसी बुनियाद पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने जो है इस बल्दियाती इलेक्शन का बॉयकॉट किया था। वो बुनियादी वजह थी। क्यों किया था आज पता लग रहा है। आज पता लग रहा है कि चाहे वो यूसी का चेयरमैन हो जमात इस्लामी का, चाहे टाउन का चेयरमैन हो पीटीआई का, चाहे शहर का मेयर हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, इन तीनों ने कराची के ऊपर सौदेबाजी की है, पूरे सिंध के ऊपर सौदेबाजी की है। इस निजाम की औकात ये है कि ये निजाम इस शहर में जो गटर के ढक्कन है वो तक नहीं लगा सकता। ये मैं कोई सियासी बात कर रहा हूं, ये एक इंतजामी मसला है जिसको उजागर किया जा रहा है। आपके दिल में आता है सियासी पॉइंट स्कोरिंग करना और शो कॉल दो टोक जवाब देना, तो देते रहिए जनाब, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हम हक बात करते थे, करते हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुस से मेरा मुतालबा होगा सिंध हुकूमत से, ये जो शहर के काबिज मेयर हैं उनसे, और वो जो टाउन का चेयरमैन है, ये जमात इस्लामी हो, पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, इन तीनों जमातों ने सौदेबाजी की है और ये सौदेबाजी का नतीजा है। भाई जिम्मेदारान को जिम्मेदारी ठहराई जाएगी या नहीं ठहराई जाएगी, मुझे ये बताएं। भाई गटर का ढक्कन नहीं था, बच्चे की मौत हो गई, किसके ऊपर जिम्मेदारी होगी, किस पे एफआईआर कटवाई जाए, मुझे बताएं ना। ये जो 2023 में 60 लोग लुकमा अजल बने, उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा भाई? उनके घर वाले किसके पास जाके सवाल करें या कौन सी अदालत में जाके पूछे कि भाई ये एफआईआर किस पे कटवाएं हम, मेरे बच्चे को मार दिया गया है। ये गटर के ढक्कन लगाना, इनके फाइनेंशियल आप नंबर्स देख लें, चाहे वो यूसी का चेयरमैन हो, वो भी जो है कोटेशन गटर के ढक्कनों की बना रहा होगा। मैं हल्फिया ये बात कह रहा हूं। वाटर कॉर्पोरेशन का एक सीएन होगा उस इलाके का, वो भी यही काम कर रहा होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।